بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكنت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء رواه البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ یہی مضمون بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، بیما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے کہ عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی جہنم میں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بکفرہن، اپنی ناشکری کی وجہ سے۔ قیل یکفرن باللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اللہ کی ناشکری؟ قال، حضور نے فرمایا، یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کی وجہ سے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ، اگر تم کسی عورت کی طرف ساری زندگی احسان کرتے رہو، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ تم سے کوئی ایک چیز ناپسندیدہ دیکھ لے، کوئی ایک مطالبہ ان کا جو پورا نہ ہو سکے، تو وہ کہتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو ساری زندگی تم سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں، تم نے ساری زندگی مجھے کیا سکھ دی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی اپنے شوہروں کی ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے۔ تو دوستو، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری روایت میں، وہ بھی بخاری شریف کی ہی روایت ہے، اس میں حضور نے فرمایا، تکثرن اللعن، عورتیں زیادہ جہنم میں ہوں گی چونکہ وہ لعن تان زیادہ کرتی ہیں، یعنی زبان کا غلط استعمال زیادہ کرتی ہیں۔ تو ہمیں یہ پیغام خواتین تک ضرور پہنچانا چاہیے کہ وہ ان دو باتوں میں بہت احتیاط کریں۔ ایک تو زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کریں، جھوٹ، چغلی، بہتان بازی اور لعن تان سے بچیں، اور دوسرا اپنے شوہر کی ہمیشہ فرما برداری بھی کریں اور اس کی احسان مند رہیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی چیز جو خلاف مزاج سامنے آ جائے شوہر کی طرف سے، کوئی مطالبہ جو پورا نہ ہو سکے، تو اس کے باوجود بھی ناشکری نہ کریں، بلکہ ہمیشہ شکر کے کلمات زبان پر رکھیں تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔